آج کے شو میں محکمہ آبپاشی سندھ کون چلا رہا ہے؟ کون کر رہا ہے اربوں روپے کے منصوبوں کی بندرباٹ؟ آر بی او ڈی میگا کرپشن اسکینڈل کا اہم ترین کردار نظروں سے اوجھل کیوں؟ نیب خاموش کیوں؟ السلام علیکم. پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. آر بی او ڈی ناظرین ایک اہم ترین منصوبہ ہے صوبہ سندھ کے لیے، بالخصوص جو سیپیج کا پانی تھا اس سے زمینوں کو بچانے کے لیے، اس پانی کے ڈرینیج کے لیے یہ بڑا اہم ترین منصوبہ سمجھا جاتا ہے. اس منصوبے کے حوالے سے اربوں روپے کے فنڈز رکھے گئے. ان اربوں روپے کے فنڈز میں مسلسل بندر بانٹ ہوئی، ٹینڈرز ایشو ہوئے. ایک آپ کو سٹوری ہم نے کچھ دن پہلے بتائی تھی کہ 2014 میں کس طرح اس وقت جو اس وقت سپرنٹینڈنٹ انجینئر عمران شیخ صاحب تھے اور دیگر افسران تھے، ظہیر حیدر شاہ جو پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے، ان کی موجودگی میں، اور پھر یاسین قریشی ایک کریکٹر ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کس طرح اس میں تقریباً 22 ارب روپے کے ٹینڈرز جو کہ بغیر اس وقت اپروول کے، پی سی اپروول، اس وقت جو پی سی 1 اپروول اور دیگر اس وقت سیپرا کے قوانین کے، وہ سارے جاری کر دیے گئے. یاسین قریشی کے نام کا اس وقت ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا اس وقت، اور ان کا موقف بھی لیا تھا کہ آخرکار آپ کا کردار کیا ہے، آپ کے پاس کیا کیا اثاثے ہیں، آپ کے بیٹے کا ایک مہا مرڈر کیس سے کیا تعلق ہے. تو یہ آپ کو فلیش بیک تھوڑا سا بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے آر بی او ڈی کا معاملہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جی 2014 تک جب میں تھا جب ٹھیک تھا، اور 2014 کے بعد کرپشن ہوئی جب منور بوزدار آیا. یہ منور بوزدار ہے جس کو اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اب منور بوزدار جب آیا تو منور بوزدار کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ اس نے کرپشن کی ہے. یعنی 22 ارب کے منصوبے جو 88 جن کو بغیر جو ٹینڈرز جاری ہوئے ان پر ہم نے ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے منور بوزدار پہ کہا. منور بوزدار کے جو قصے ہیں وہ تو ان کی جو اس پر محبوبہ کے ساتھ تھے، اور اس کے جو سبلائم امپریشنز کو انہوں نے جو چیک ایشو کیے تھے، جو بوگس پیمنٹس دی تھی کانٹریکٹرز کو، وہ ساری تفصیلات ہم آپ کو بتا چکے ہیں. یہاں پر فلڈز کے نام پر، میں نہیں کہوں گا پروجیکٹس، ان کو کہنا بھی اس وقت غلط ہوگا، ڈاکہ ڈالا گیا سندھ کے پیسوں کے اوپر، سندھ کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا. 4.5 ارب روپے کی غبن کیا گیا جو کہ فلڈز کے نام پہ منصوبہ تھا. منور بوزدار صاحب پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے اس وقت آر بی او ڈی کے، اور اس وقت 4.5 ارب کے جو اینٹی کرپشن کی رپورٹ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ شخص یہ کہتا رہا کہ مجھ پر نیب نہیں ہاتھ ڈال سکتا، یا میرا نیب کچھ نہیں کر سکتا. یہ اتنی زیادہ دلیری کے ساتھ یہ آدمی یہ کہتا رہا. اسی طرح جس طرح میں نے کہا کہ آپ کو ایک بتایا یاسین قریشی، اس کے بعد ایک منور بوزدار جس کا اس نے کہا جی کہ اس دور میں ہوا. پھر اسی طرح سردار علی شاہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کریکٹر ہے اس میں. سردار علی شاہ کا نام آپ کو بتایا جس کا 1,41,000 روپے ماہانہ آمدنی، اور اس کے اخراجات کی طویل فہرست، گاڑیوں کی طویل فہرست، اس کے گھروں کی ایک جگہ نہیں، اس کے محلات ہیں اس وقت مختلف شہروں میں جو قائم ہیں، اس کے بیٹے کے نام پر پیٹرول پمپس، گاڑیاں، بنگلے، یہ سب کچھ ہم نے آپ کو اس وقت اسکرین پہ دکھایا. یہ سب معاملات کیا ہوئے جی محکمہ آبپاشی اریگیشن کے اندر کہ آخر چل کیا رہا ہے، اور یہ افسران اتنے نڈر کیوں ہیں کہ ان کو کوئی ڈر نہیں ہے. ظریف کھیڑو ایک اور نام ہے جی، اہم ترین شخصیت سمجھی جا رہی ہے اس پر ظریف کھیڑو. اس کے پیچھے کون ہے، یہ کون افسران کو چلا رہا ہے، یہ کون سی طاقت ہے، یہ سارے اہم سوالات ہیں جن کا آج جواب جاننے کی کوشش کریں گے پروگرام میں. اور پھر ہاں فہیم سومرو صاحب جو کہ ایکزین تھے، اور ایکزین آر بی او ڈی سے ایسوسیٹ ہونے کے بعد سومرو اسٹیٹ فارم جو بنا لاڑکانہ میں، اس کو دیکھ کر تو یعنی اس کا دورہ تو جو اس پر اریگیشن منسٹر کے بھائی بھی کرتے ہیں جا کے، طارق سیال صاحب. اس سومرو اسٹیٹ فارم کی اربوں روپے ملکیت کی جو اراضی ہے اس کو دیکھیں تو آپ اس پر چونک جائیں گے کہ ایک سرکاری افسر کس طریقے سے اتنی بڑی عالی شان ایک اسٹیٹ بنا سکتا ہے، ایک عمارتیں کھڑی کر سکتا ہے، ایک بہترین قسم کا فارم بنا سکتا ہے. تو یہ سارے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں کہ آخرکار یہ سب ممکن ہے کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ. یہ بڑے اہم سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں. یہ آر بی او ڈی منصوبہ ہوا، یا اس کے علاوہ فلڈز کے نام پر، یا نالوں کی مرمت کے نام پر، یا نالوں کی صفائی کے نام کے اوپر، بالخصوص کراچی کے، کیونکہ کراچی ہائی لائٹ میں آ جاتا ہے. وہاں پہ مانسون آئی سندھ کے دیگر شہروں میں، وہاں پہ مانسون کے بعد کیا ہوا، ارتھ ورک کے نام کے اوپر جو خرچ ہوا وہ کہتے ہیں پانی بہہ گئے، ہم نے جو کام کیا تھا، اربوں روپے کے فنڈز اس طرح بہہ گئے. اور اربوں روپے کے فنڈز ہر سال بجٹ میں مختص بھی کیے جاتے ہیں، ہر سال مختص کیے جاتے ہیں، ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں. ان فنڈز کے اوپر اہم ترین سوالات کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آخرکار یہ سارا پیسہ خرچ کہاں ہوتا ہے، ان افسران کے اثاثے جائیدادیں کس طریقے سے بن رہی ہیں. یہ سارے اہم سوالات ہیں جو اپنی جگہ کھڑے رہتے ہیں. آج اس پورے کڑی کی ایک اور کریکٹر کو بھی سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھیں گے، کیونکہ ہم نے یہ آپ کو 4-5 افسران گنوائے، اس میں ایک اور نام جوڑ لیں جو کہ 3 عہدے رکھتے ہیں مبینہ طور پہ جن پہ اب الزام ہے. ایکسین ڈرینیج ٹھٹا بھی ہیں، ایکسین ڈرینیج سجاول بھی ہیں، ایکسین اریگیشن ساکھڑوں بھی ہیں، اور ان کا نام ہے جی رحیم قریشی.
رحیم قریشی صاحب جن کے بارے میں آپ کو تفصیلاً میں سے پہلے بتاؤں کہ کمپلین کیا ہے اور ان کے معاملات کیا ہیں اس وقت کرپشن کے، یہ ان کی فوٹیج ہے اس وقت آپ جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ رحیم قریشی کے بارے میں ایک جو پریس کانفرنس کی تھی کچھ دن قبل ایک سوشل ایکٹیوسٹ نے، اس پریس کانفرنس کے اندر ان پر کرپشن کے الزامات لگائے تھے۔ کرپشن کے الزامات کیا تھے وہ لفظاً میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، لیکن ذرا دیکھ لیں کہ یہ ایکزین صاحب کتنے طاقتور ہیں ان کے بارے میں۔ یہ کہتا ہے کہ اس چیف سے جو سیکرٹری اریگیشن ہے یہ اس سے زیادہ طاقتور رکھتا ہے یہ شخص وہاں پہ سجاول میں۔ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بات لگائے گئے تھے، پہلے سنیں ذرا۔ 1 کروڑ روپے کے ابھی ٹینڈر کیے ہیں اور اپنے من پسند لوگوں کو دیے اس نے۔ اس سے لاک ڈاؤن سے 2 دن پہلے اس نے 8.5 کروڑ روپیہ سجاول میں بغیر نقاسی دکھا کے وہ پیسے لے گیا ہے۔ اس کے بعد 3 چارجیں ہیں۔ اس سے جب بھی آدمی کوئی پوچھتا ہے تو بولتا ہے میرا چیف بیٹھا ہے، بڑے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے کیا کریں گے۔ ابھی یہ پوزیشن ہے کہ ڈینیج جو ہے ہماری ٹھٹا، اس میں بھی لاک ڈاؤن سے 2 دن پہلے اس نے 10 کروڑ روپے نکالے ہیں۔ 7.5 کروڑ روپے اس نے سجاول کے نکالے، اس کے بالکل ریکارڈ موجود ہے۔ اور ساکروں میں اس نے NIT کی ہے۔ 16 کروڑ روپے کا کام تھا، 16 کروڑ روپے کا کام تھا، اس نے یہ کام 27 کروڑ روپے میں اپنے من پسند ٹھیکیدار کو دیا ہے۔ حالانکہ اسی ٹینڈر کو، میرے پاس پروف ہے، اسی ٹینڈر کو سپرا نے کینسل کر دیا تھا۔ اور یہ اتنا دیدہ دلیری ہے کہ اس نے اس کو 5 کروڑ روپے ایڈوانس بھی کر دیا ہے۔ یہ تفصیلات آپ نے سنی الزامات کی۔ ان الزامات میں بتایا گیا کس طریقے سے تقریباً جو اس نے الزام لگایا کہ 811 ملین یعنی 81 کروڑ روپے کام تھا، جو کہ تقریباً 93 کروڑ روپے کے اندر جو ہے وہ کیا گیا، ٹینڈر جاری کیے گئے۔ 111 تقریباً 117 ملین تقریباً اس نے کہا جی کہ 11 کروڑ روپے زیادہ کا غبن ہوا ہے۔ اس پر یہ کمپلین آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں جو اس نے چیف جسٹس جو آنریبل چیف جسٹس کو، اس کے علاوہ نیب کو اور تمام لوگوں کو اس پر ارسال کی۔ اس کمپلین کے اندر اس نے بتایا تفصیلاً کہ ریہیبلیٹیشن جو ڈرین ہوئی ہے ٹھٹا ڈسٹرکٹ میں، اس کے علاوہ جو اس وقت ریہیبلیٹیشن اور سیمنٹ کی کنکریٹ لائننگ ہوئی ہے، اس نام کے اوپر یہ تمام کرپشن کی گئی۔ یہ ٹینڈرز الاٹ کیے گئے اور ان ٹینڈرز میں جو ورک اوارڈ کیا گیا وہ سارا جن کمپنیز کو کیا گیا وہ کہا گیا جی بوگس ہیں، یا سارے ٹینڈرز بوگس اوارڈ کیے گئے اور اس طرح سے یہ اس میں کروڑوں اربوں روپے کا فائدہ اس پر پہنچایا گیا۔ اور کس کو پہنچایا گیا، یہ سارے اہم سوالات ہیں جو ہم پروگرام میں اٹھائیں گے۔ اب یہ معاملہ یہ ہے کہ آخر تمام افسران جو ہیں اس وقت، اس میں پریتم داس ہے، پریتم داس بھی ایک بڑا اہم نام ہے، اس میں ظریف کھیڑو ہے، اس میں سردار علی شاہ ہے، فہیم سومرو ہے، منور بوزدار ہے، یا یاسین قریشی ہے، یا آج بے نقاب ہونے والا رحیم قریشی ہے جس کی تفصیلات آپ دیکھ رہے ہیں اس پر اسکرین پہ۔ آخرکار ان سب کو چلاتا کون ہے، اس محکمے کا فیصلہ کن طاقت کون رکھتا ہے اپنے پاس، کس کے پاس اختیارات ہے محکمہ آبپاشی کے، کون محکمہ آبپاشی کے معاملات دیکھ رہا ہے، آج سے نہیں سالوں سے دیکھتا ہوا ہے۔ یہ اہم سوالات پروگرام میں اٹھائیں گے، لیکن آپ کو پہلے بتاتے ہیں کہ اسی پریس کانفرنس میں یا اسی سارٹ میں اس کمپلیننٹ نے کچھ اشارہ دیا۔ اس نے بتایا کہ ہم تو نام بھی نہیں لے سکتے اس شخص کا جو چلاتا ہے معاملات کو، وہ کیا اشارہ دے رہا ہے ذرا سنتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایریگیشن کس طرح چلا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس ایک ہی بندہ چلاتا ہے، وہ اس کا کوئی نام بھی نہیں لے کے تیار نہیں ہے، سارا کرتا دھرتا ہے۔ کون کرتا دھرتا ہے سارا، اس کا نام بھی اس وقت ہم نہیں لے سکتے، یہ کہتا ہے۔ آخرکار یہ شخص کون ہے جس کا کوئی نام بھی نہیں لے سکتے؟ یہ شخص ہے ناظرین علی حسن زرداری۔ اب علی حسن زرداری کون ہے، اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل آپ کو پہلے بتاتے ہیں کہ یہ نام ہم نے کب پہلے سنا، جب اس کا نام منظر عام پر آیا، علی حسن زرداری کا، جو کہ اس وقت MP ہے، اس وقت ہے ٹھٹا سے۔ آخرکار ہے ان کا تعلق ٹھٹا سے نہیں ہے، ان کا تعلق نواب شاہ سے ہے، لیکن الیکٹ ہی ٹھٹا سے ہوئے ہیں، اویس مظفر ٹپی کی سیٹ پہ یہ الیکٹ ہوئے ہیں۔ ابھی ان کے الیکشن میں آنے کے بعد، الیکشن آنے سے قبل ان کے کیا معاملات تھے اس پر تھوڑا تفصیلاً جائزہ اس وقت آپ کو سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو خبر آتی ہے وہ FIA کی ایک ریٹ کی خبر آتی ہے جو ایمبولنسز کے حوالے سے ہوتی ہے۔ یہ آتی ہے خبر 2015 میں، جب پتہ چلتا ہے کہ FIA، نیب، ان سب نے ان کے گھر پہ چھاپا مارا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ وزیر برائے بہبود آبادی نے عوامی خدمت کے لیے ضلعی انتظامیہ کو جو ایمبولنسز دی تھیں، ان ایمبولنسز کو وین میں تبدیل کر کے نواب شاہ سے سیون تک پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پر چلایا جا رہا تھا۔ علی حسن زرداری کے گھر پر FIA نے چھاپا مارا اور یہ 6 ایمبولنسز تحویل میں لی تھی۔ اب یہ ایمبولنسز جو تحویل میں لی تھیں، اس کے بعد یہ نام سامنے آیا، پھر ان کی بیل حیدرآباد ہائی کورٹ میں یہ گئے بیل کے لیے، اپلیکیشن کے لیے کہ بھئی یہ کون ہے شخص، اس کو علی حسن زرداری 6 ایمبولنسیں لے کے چل رہا ہے، لیکن یہ معاملات پہلے سے تھے۔ اگر آپ تھوڑی سی تحقیق کریں تو سال 2010 میں جب سیلاب آیا صوبہ سندھ میں، تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب کی طرف سے 50 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے، اور 50 ارب روپے کے فنڈز جب مختص کیے گئے تو محکمہ ایریگیشن کو انہوں نے یہ فنڈز دیے کہ جو مرمت کرے نالوں کی، اس کے علاوہ جو بھی معاملات ہیں کنال سسٹم کے وہ تمام دیکھے جائیں۔ ان 50 ارب کے فنڈز کے اندر کہا گیا جی کہ کرپشن ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ جو فنڈز جاری کیے گئے تھے یہ پشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے محکمہ آبپاشی کو تقریباً جاری کیے گئے،
وزیر سندھ نے پشتوں کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا تو سوال اٹھایا کہ 50 ارب روپے کہاں خرچ ہوئے، 50 ارب روپے کہاں خرچ ہوئے۔ 2012 میں وزیر سندھ نے تحقیقات کے لیے اینٹی کرپشن کو یہ ہدایت کی کہ آپ تحقیقات کریں، بتائیں کہ آخرکار یہ فنڈ کہاں خرچ ہوئے۔ تحقیقات میں علی حسن زرداری، محکمہ آبپاشی کے چیف انجینئر، 3 ایگزیکٹو انجینئرز اور دیگر افسران کے کرپشن کے شواہد ملے۔ نشاندہی کے بعد تحقیقات روک دی گئی۔ آج میری بات بھی ہوئی اس افسر سے جو تحقیقات کر رہا تھا، ہمارے پروڈیوسر کی بات بھی ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 2 ڈویژنز کی تحقیقات ہی کی تھی تو ہمیں تحقیقات کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ بھیل صفائی مہم کے نام پر نہروں، کنال اور بھل صفائی مہم کے نام نہروں، کنال اور واٹر کورسز کی صفائی کے اربوں روپے کے ٹھیکے دیے گئے، جس کی صفائی آج تک نہیں ہو سکی۔ علی حسن زرداری کے دبئی جانے کے بعد جب یہ دبئی چلا گیا، اس کے بعد کہا گیا کہ نیب کی لیگل ٹیم بھرپور کوششیں کر رہی ہے اس کو واپس لانے کے لیے، انٹرپول قانونی مشاورت کی جا رہی ہے۔ جون 2017 میں نیب نے میگا کرپشن کی تحقیقات شروع کی اور ملوث ملزمان کی نشاندہی کی گئی۔ اس سے قبل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نظر محمد بوزدار نے بھی اس معاملے پر تحقیقات کی تھی۔ جس طرح میں نے بتایا کہ وزیر سندھ نے کہا تھا قائم علی شاہ صاحب نے، تو تحقیقات شروع ہوئی تھی اور علی حسن زرداری 2017 کے آخر میں پاکستان واپس آئے، یعنی 2018 کے الیکشن سے پہلے پاکستان واپس آئے۔ اور ان کا تعلق جس طرح میں نے کہا کہ نواب شاہ سے ہے، لیکن الیکشن انہوں نے ٹھٹا سے لڑا، PS 78 سے۔ انتخابات سے قبل علی حسن زرداری دبئی، تھائی لینڈ، سعودی عرب، برطانیہ کے درجنوں دورے انہوں نے کیے اور کہا جاتا ہے جو انہوں نے اپنی ڈکلیئر کیا پراپرٹی، اس میں تقریباً 2000 ایکڑ زرعی اراضی ہے اور سالانہ آمدنی 1 کروڑ روپے انہوں نے اس پر ظاہر کیا کہ میری 1 کروڑ روپے سالانہ آمدنی ہے۔ اب یہ 1 کروڑ روپے آمدنی کہاں سے آئی، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ جو علی حسن زرداری کے بارے میں آپ سب جانتے ہو، اگر ہم آپ کو بتائیں گے بھی تفصیلاً کہ ان کا پہلے کام کیا تھا، وہ دودھ بیچنے کا کام تھا، جو کہ ہرگز غلط کام نہیں ہے۔ اگر دودھ بیچ کر کوئی آگے ترقی کر رہا ہے ٹھیک نہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن سیاست میں آنے کے بعد 2017 کے بعد اتنی ساری دولت کی اپنی ڈکلیئرڈ آمدنی 1 کروڑ روپے رکھتے ہیں، اپنے 2000 ایکڑ زرعی اراضی بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہاں تھا جب دودھ کا کام کرتے تھے یہ سارا پیسہ؟ اور پھر کیا یہ وہی شخص ہیں جن کے بارے میں ایک آپ کو آڈیو فائل بھی سناتے ہیں، جب ایک انہی انجینئرز اور انہی ڈائریکٹرز میں سے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے، وہ ان کا نام حاجی صاحب کے نام سے مشہور ہے کیا؟ وہ ایک وائس نوٹ میں جب ایک واٹس ایپ گروپ چھوڑتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ میں حاجی صاحب کو کمپلین کر دوں گا، حاجی صاحب کو بتاؤں گا اس بارے میں۔ وہ کیا کہتے ہیں اس آڈیو کلپ میں ذرا سنیں۔ मुंहिंजो सॼो ग्रुप फ्रॉम ठट्टा ड्वेलेज, रहीम कुरैशी, मां जेके मुंहिंजा एसडी आहिनि, ऑल विल लीव द ग्रुप। मां हाजी साहब सां बि ॻाल्हाईंदुसि ऐं हमीद सां बि ॻाल्हाईंदुसि। میں حاجی صاحب سے بات کروں گا۔ حاجی صاحب کون ہے آخرکار؟ حاجی علی حسن زرداری صاحب کا ذکر ہو رہا ہے۔ حاجی علی حسن زرداری صاحب آخرکار حاجی صاحب کے نام سے مشہور ہیں، لیکن حاجی صاحب کس طرح سے ایک دودھ والے سے اربا پتی بن گئے، ان کے پاس کتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اور یہ جو تمام معاملات اریگیشن کے ہیں، جس افسر سے بولو ہاتھ ڈالو تو وہ بولتے ہیں ان کا نام نہیں لے سکتے، اور سارے افسر نڈر بن کر بولتے ہیں کہ آخرکار ہمارا نیب کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن نیب نے بھی علی حسن زرداری صاحب کے خلاف شروع کری تحقیقات، اور میرا نیب سے بھی سوال ہے کہ نیب نے اس تحقیقات تک کیا کیا؟ ہماری اطلاعات کے مطابق نیب نے ان کو کال اپ نوٹسز بھیجے۔ نومبر 2019 میں نیب نے ان کو کال اپ نوٹس بھیجا اور اس میں مبینہ کرپشن اور خرد برد کا الزام تھا ان کے اوپر۔ اس کا انکوائری کا آغاز کیا گیا۔ ہمیں بتایا گیا کہ ایسٹ بیون مینز کی انکوائری تھی آمدن سے زائد اثاثوں کی، اور 18 نومبر 2019 کو ان کو یہ نوٹس جاری کیا گیا۔ انہیں کہا گیا جی کہ آمدن کے ذرائع، کل اثاثہ جات، بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات، ماہانہ اخراجات، ٹیکس گوشوارے، تمام جمع شدہ ٹیکس کی رسیدیں، کاپیاں، یہ سب آپ جمع کرائیں، اور الیکشن کمیشن میں جمع کردہ اثاثوں کی تفصیلات بھی مانگی تھیں۔ پھر 2 دسمبر 2019 سے قبل مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جو کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم ہوتی ہے نیب کی، یہ اس کے سامنے ان کو کہا گیا کہ پیش ہوئیں اور پیش ہو کر اپنی تمام تفصیلات جمع کرائیں۔ سیکرٹری سندھ اسمبلی کو بھی نوٹس بھیجا گیا کیونکہ یہ ایم پی اے تھے، اور علی حسن زرداری سے متعلق تمام تفصیلات طلب کی گئیں۔ اسی طرح سیکرٹری سندھ اسمبلی کو پابند کیا گیا کہ اس نوٹس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، اور محکمہ ایکسائز سے یعنی FBR وغیرہ سے بھی علی حسن زرداری کے اہل خانہ، زوجہ، 3 بیٹوں ایک بیٹی کے نام پر رجسٹرڈ گاڑیوں کی تفصیلات بھی طلب کی گئیں۔ نیب نے 11 اضلاع کے ڈپٹی کمشنر سے علی حسن زرداری اور فیملی کے دیگر افراد کی جائیدادوں کی تفصیلات بھی طلب کی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا اس انکوائری کا ہمیں نہیں پتا چل سکا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ان کے بارے میں مختلف خبریں آتی رہی، جس طرح میں نے کہا کہ 50 ارب روپے کا معاملہ تو ایک ہے جس کی CM سندھ نے انکوائری اینٹی کرپشن شروع کری۔ ڈائریکٹ افسر سے بات ہوئی جس نے انکوائری شروع کری، وہ کہتا ہے صرف 2 ڈویژنز کی انکوائری شروع کی تو اس کے بعد مجھے حکم ہوا کہ انکوائری بند کر دی جائے۔ آخرکار یہ اتنی طاقتور شخصیت ہے، آخرکار RBOD کی اور تمام جو اریگیشن کے معاملات کو جو شخص چلا رہا ہے اس کے خلاف نیب کیوں نہیں کچھ کر سکتی، اور یہ شخص پس پردہ کیوں ہے؟ یہ سارے اہم سوالات ہیں۔ ان کا فروری 2020 میں
جب سندھ ہائی کورٹ میں بھی اس وقت ذکر ہوا جب منی لانڈرنگ کے خلاف تحقیقات چل رہی تھی اور کہا گیا کہ تقریباً 530 ارب روپے کی کرپشن اور منی لانڈرنگ میں جو اس وقت یہ لوگ ملوث ہیں اور 60 مختلف جائیدادوں اور بینک اکاؤنٹس کا سراغ نیب نے کہا تھا کہ ہم نے لگا لیا ان کا، اور اس کے ساتھیوں کی جائیدادوں کا بھی اور اثاثوں کا پتہ چل گیا ہے، اور تحقیقات کے لیے الیکشن کمیشن ڈی سی نواب شاہ اور دیگر کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے تھے اور یہ بھی حکم ہوا تھا کہ 3 ماہ میں انکوائری کمپلیٹ کی جائے. لیکن نیب کا 2019 کا نوٹس ہے ناظرین جو آج بھی ہمارے پاس پڑا ہے اور آج 2021 ہے، آج بھی ہم نے نیب سے پوچھا، ہمیں کوئی جواب اس کا نہیں ملا ہے کہ نیب نے اب تک کیا کیا. علی حسن زرداری کے معاملات، علی حسن زرداری آخرکار کون تھا اور کہاں سے شروع ہوا، یہ تفصیلات بھی آپ جان سکیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. ہم نے فورن ٹریول کی بھی تفصیلات حاصل کی ہیں ناظرین. علی حسن زرداری کی جو آپ کو اسکرین پہ دکھاتے ہیں، جو اس وقت مسلسل ٹریول ہوا ہے 2017 سے پہلے، پھر 2018 میں الیکشن سے پہلے آیا معاملہ. لیکن سوال یہ، امتیاز سانڈیو صاحب بیورو چیف کراچی اب تک کے موجود ہیں اور امداد سمرو صاحب سینئر صحافی موجود ہیں. امتیاز سانڈیو صاحب، جب یہ شخص دبئی چلا جاتا ہے تو بڑا شور ہوتا ہے کہ اس کو لے کر آیا جائے گا، یہاں پر نیپول سے رابطہ کرتی ہے. جب آ جاتا ہے اس کے بعد 1-2 کال اپ نوٹس اور پھر خاموشی سی ہے بالکل. ایسا کیوں ہے؟ اس کا نام کیوں نہیں کوئی لے سکتا؟ سیفان، بالکل اسی طرح سے ہی جب یہ انصاف یا احتساب کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے نظر نہیں آتے تو پھر سندھ کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب بہتر لوگ اور خاص طور پر ایسے بڑے بڑے نام جن کی اشد ضرورت تھی، جن کو روزانہ بتایا جاتا تھا کہ کبھی منظور کاکا کو پکڑ کے لانا ہے، کبھی ثاقب سمرو کو جرمنی سے پکڑ کے لایا جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر علی حسن زرداری، اویس مظفر ٹپی اور ان سب کا احتساب ہونا ہے، تو سندھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اب جو ہے پکڑ دکڑ شروع ہو چکی ہے اور سندھ اب ترقی کرے گا، سندھ کے ادارے اور جو خاص طور پر سرکاری محکمے ہیں ان میں تبدیلی آئے گی. لیکن وہ مایوسی تب ہوتی ہے جب چھوٹی مچھلیاں اندر ہوتی ہیں اور بڑی مچھلیاں باہر گھوم رہی ہوتی ہیں، ان کا کہیں تذکرہ بھی نہیں آتا. سابق صدر پاکستان کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، ان کی بہن کو گرفتار کیا جا سکتا ہے ایک خاتون ہونے کے ناطے، لیکن ایک شخص جو اویس مظفر ٹپی کو جس نے کیا ہے، جس نے جو اس وقت تک جو سیکریٹری ہیں سابق افسران ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جس شخص نے محکمہ اریگیشن جو سندھ کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کے برابر ہے کیونکہ ہمارا زرعی معاشرہ ہے، اس شخص کو انہوں نے اتنے بڑے ایک محکمے کا کرتا دھرتا بنایا ہوا ہے جس کا کہیں نام تک نہیں آ رہا، کہیں ذکر نہیں ہو رہا اس وقت. وہ وجہ یہ ہے کہ جب رینجرز کے چھاپے لگ رہے ہوتے تھے اور یہ سابقہ حکومت میں نواز لیگ کی حکومت میں یہ کہا جاتا تھا کہ آج ورشا میں چھاپے ہیں، آج ایمبولنسیں پکڑی گئی ہیں، آج کرپشن کے نام پر جو کاروائی ہو رہی ہے، تب علی حسن زرداری صاحب کا نام روزانہ کے بنیاد پر آتا تھا. لیکن دبئی جانے کے بعد کہا جاتا تھا جیسے ہی ایئرپورٹ سے اتریں گے تو ان کو گرفتار کیا جائے گا. لیکن آج نیب کے افسران، نیب کے حکام کہیں بھی یہ ذکر نہیں کر رہے کہ جب آپ سابق صدر پاکستان، صوبائی وزیر، منسٹر اور ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں تو اس شخص کا کیا ہوا جس شخص پر آپ نے اربوں نہیں خربوں کا الزام لگایا، ایمبولنس کو پبلک ٹرانسپورٹ پر چلانے کا الزام لگایا. تو وہ حاجی علی حسن زرداری جس نے چھٹا سے الیکشن جو لڑی، وہ اویس مظفر ٹپی کا بھی دور سب کو یاد ہوگا کہ اویس مظفر ٹپی جو اس وقت کے لیے سب سے زیادہ پاورفل شخص سمجھے جاتے تھے اور اچانک ان کا عروج ختم ہو گیا تو حاجی علی حسن زرداری کو اس کی جگہ پر لایا گیا. اور اس وقت یہ جیسے یاسین قریشی ہیں، منور بوزدار نے تو خود کہا کہ جو ہمارے معاملات ہیں وہ سب کے سب RBOD کے کرپشن کی جب شروعات ہوئی تھی تو ہمارے جو اپوائنٹمنٹ تھے ہمارے پیچھے جو ہے وہ حاجی علی حسن زرداری صاحب تھے، تو ان کا نام کیوں نہیں آتا؟ یہ کہیں سمرو ہو یا کوئی اور ہو تو براہ راست جو ڈی فیکٹو ایک منسٹر ہیں اس وقت اریگیشن کے، وہ حاجی علی حسن زرداری صاحب کو سمجھا جاتا ہے. اور ان کے لیے ہی چھٹا میں جو اس وقت رش لگی ہوئی ہے افسران کی، ٹھیکوں کی بندربان روپے کی، کہیں کوئی معاملہ ہو تو سب کے زبان سے یہی نکلتا ہے کہ حاجی صاحب سے ہی منظوری ملے گی تو آگے معاملات چلیں گے. اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ کچھ کمپنیاں ہیں، کچھ ٹھیکیدار ہیں، کچھ چھوٹے لیول کے جو افسران خاص طور پر ملازمین جو کلرک ٹائپ کے ہیں ان کو بھی بڑے عہدوں پر رکھا گیا ہے. اس وقت جو آپ نے پریتم داس کا ذکر کیا ہے، ظریف کھیڑوں کا، سردار شاہ کا،
इन तमाम लोग जो इस वक्त अरबपति हैं, जिन के लिए नेब पूछ रही है, असासे मांग रही है कि इनके असासे कितने हैं, तो जो साबिक सेक्रेटरी रफीक बुर्डो, जिसको इस वक्त सेक्रेटरी इतलात करके लगाया गया है, उसने ये कुछ दोस्तों को बताया कि मुझे जो है वो हाजी अली हसन जरदारी की वजह से वहां से हटाया गया, मैंने तो सिंध के लिए बड़ी कुर्बानी दे दी। जबकि उसी सेक्रेटरी के दौरान अरबों रुपए जो मामला होते रहे इरिगेशन में, तो इस वक्त जो हाजी अली हसन जरदारी साहब है वो डी फैक्टो इरिगेशन मिनिस्टर बने हुए हैं। ठट्ठा में उनके आप महल देखेंगे, मोहसिन हाउस हैं, इस तरह से नवाब शाह में उनका जिक्र है, और तमाम जितने मामला हैं सिंध के इरिगेशन के और दीगर जो है वो सारे हाजी अली हसन जरदारी की हुक्म के बगैर नहीं हो रहे। ये सारा जो इसमें मेरे पास ऐसी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मौजूद हैं, जिसमें अफसरान उनका नाम ले रहे हैं कि हाजी साहब ने अप्रूवल नहीं दी, इसलिए काम नहीं होगा। जो ठेकों की बंदरबाट है उसमें भी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि इसके लिए आपको हाजी साहब से सिफारिश करानी होगी तो ये ठेका मिलेगा। तो कहने का मकसद ये कि तमाम शवाहिद के बाद उस शख्स को हमने राब्ता भी किया, उनसे पूछना भी चाहिए कि सवाल हमें भेजा हमने भेजना चाहते हैं अपने इम्तियाज की ऑडियो में को मसला हो, लेकिन हमने सवाल नामे नाज़रीन बार बार भेजे, एक बार नहीं कई बार राब्ता किया कि प्रोग्राम में अगर आप मौक़िफ़ देना चाहते हैं, वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अपने, तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म हाजिर है और अभी भी अवेलेबल है प्लेटफॉर्म के, अगर आप जवाब देना चाहें। जो उनका घर है उसकी तफसीलात हमने दिखाई, हम आपको फुटेज भी दिखा रहे हैं घर की, उसके जो मोहसिन हाउस है ठट्टा में, तफसीलन उसकी फुटेज भी देख रहे हैं। इमदाद सुमरो, जमीनों के मामलात के अंदर बिलखुसूस कि ये 2000 एकड़ अराजी ज़राई कहता है कि उसकी अपनी है, कुछ कब्जे का मामलात भी हैं, ये तो उसका घर है जो मोहसिन हाउस आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ठट्टा में, वो मामलात क्या हैं इमदाद सुमरो साहब? सैफान भाई मेहरबानी, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि उनका छोटा सा कारोबार था दूध का और उससे तरक्की की है, तो छोटे से कारोबार से तरक्की करने में कोई मज़ायका नहीं है, हर आदमी को अपनी तरक्की करने का हक़ है। लेकिन अगर ये हक़ सिंध के ख़जाने पे डाला जाए और उस पर तरक्की की जाए तो ये काबिल एतराज़ बात है। ज़मीन ठट्टा की उनके रहम व करम पे हैं, ज़मीन नवाब शाह की उनके रहम व करम पे हैं, और इस वक्त प्रैक्टिकल पोजीशन ये है, अमली तौर पे ये सीएम सिंध से भी ज़्यादा ताकतवर हैं जरदारी साहब, क्योंकि इनके लिए मशहूर है, बल्कि ये हैं भी पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन है आसिफ जरदारी साहब, उनके ये फ्रंट मैन हैं। यहाँ पर जो आपने ज़िक्र किया सिंध के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की तहकीकात की, तो उसमें एक नाम आपने लिया नज़र मोहम्मद बोज़ार साहब का। जब उन्होंने इन मामलात पे हाथ डाला तो आज से कई साल हो गए हैं उनको सिंध बदर किया गया है, एक अच्छे और ईमानदार ऑफिसर थे डीएमजी ग्रुप के। अब बात ये आती है, जैसे इम्तियाज़ चांडियो साहब ने कहा, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि 2019 से लेकर जब ये दुबई में मुकीम थे तो बड़ा शोर था कि इनको इंटरपोल के ज़रिए वापस बुलाया जाएगा, जैसे ये पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रखेंगे, सिंध की सरजमीन पे कदम रखेंगे, इनको गिरफ़्तार किया जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 2019 से लेकर खामोशी छाई हुई है। यहाँ पर नेब के किरदार पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। नेब सिंध जो दो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है, एक नेब कराची है जिसके नजफ़ मिर्ज़ा साहब हैं, बड़ी अच्छी शोहरत रखते हैं, डीजी हैं, और एक सखर के डीजी हैं मिर्ज़ा इरफान बेग साहब, वो भी अच्छी शोहरत रखते हैं। लेकिन इस वक्त जो बात सामने आ रही है नेब के किरदार की, तो कुछ पे हल्का हाथ है, कुछ के सर पे हाथ रखा हुआ है। तो बज़ाहिर अपेरेंटली हमें यह लगता है कि जो अली हसन जरदारी साहब है ये आज तक नेब के दादले बने हुए हैं, लाडले बने हुए हैं। इनके जो टीवी चैनल है उस पर नेब चेयरमैन और नेब की तारीफ़ों में जो खुशामदी प्रोग्राम चलते हैं, और नेब का इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेना शकूक और शुबात में को जन्म लेता है। नेब चेयरमैन को और कराची और सखर के जो डीजी नेब साहिबान हैं उनको भी इस मामले पे नज़र रखनी चाहिए कि क्यों इनको इतनी रियायत मिली हुई है। एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि सिर्फ इनका एसेट्स का केस क्यों लिया जा रहा है, सबको पता है, ये ओपन सीक्रेट भी नहीं है, सबको पता है कि ये ओपन एक चीज़ है कि ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं और सारी व्हीलिंग डीलिंग ये करते हैं। तो नेब ने अभी तक जो इरिगेशन के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, RBOD हो गई, डी सिल्टिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं, अर्थ वर्क है, स्टोन पिचिंग है, या इस तरह के जितने बड़े नेब के प्रोजेक्ट्स हैं, जितने बड़े बड़े अरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठेके हैं, वो कौन देता है, उस पर अभी तक नेब की नज़र क्यों नहीं पड़ी है।
صرف ایسیٹس کا ایک لولا لنگڑا کیس بنا کے نیب سمجھتی ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی، تو نیب نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ نیب کا اپنا جو کردار ہے وہ سندھ کے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سے بہتر ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کچھ لوگ نیب کے لاڈلے بنے ہوئے ہیں۔ NICVD کا ایک کمپلینٹ ہے ڈاکٹر طارق شیخ، اس کے لیے نیب نے خط لکھا ہے IG سندھ کو کہ ان کو سیکیورٹی دی جائے۔ جہاں تک بات درست ہے، ایک بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں۔ ان کے اوپر امداد سبرو صاحب نے جو بات کی ہے بڑی ہے، انہوں نے کہا کہ ڈیفیکٹو امتیاز سانڈو صاحب کہہ رہے ہیں ڈیفیکٹو منسٹر ایریگیشن کے، کہتے ہیں چیف منسٹر سے بھی زیادہ طاقتور ہے یہ شخص علی حسن زرداری۔ اس شخص کی ہسٹری کیا تھی یہ بھی جانیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں آج اہم ترین سوالات، اہم ترین تفصیلات، علی حسن زرداری سے متعلق اہم ترین سوالات، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیفیکٹو اس وقت اریگیشن منسٹر ہے، ہی از مور پاورفل دین دا اریگیشن منسٹر۔ فیصلہ کن کردار اہم ترین ٹھیکوں کے حوالے سے، اہم ترین منصوبوں کے حوالے سے، ان میں جو بندر بانٹ ہوتی ہے اور کس کو ٹھیکے نوازنے ہیں، یہ سارے، اور پھر یہ سارے جو افسران جن کے ہم بار بار آپ کو کردار بتاتے ہیں، جنہوں نے اپنے اثاثے بنا لیے اربوں روپے کے، ان کے پیچھے آخرکار کون سا پس پردہ کردار ہے، اور کیا نیب اب تک اس تک پہنچ سکی ہے، اور پہنچی تو کیوں نہیں منطقی انجام تک کیس کو پہنچاتی ہے؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ امیر جمالی صاحب جو کہ سندھ آبادگار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، نائب صدر ہیں نواب شاہ سے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جمالی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ علی حسن زرداری آپ کب سے جانتے ہیں ان کو، یہ کیا تھے پہلے، اور کیا نواب شاہ میں آپ نے ان کو کس طرح دیکھا ہے، کہاں سے کہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے ان کو؟ سر علی حسن زرداری صاحب کو میں تقریباً 40 سال سے جانتا ہوں۔ میں اب میرے آبائی ڈسٹرکٹ کا ہے۔ سر اصل چیز جو ہے آپ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، اصل چیز یہ ہے کہ سب سے بڑا جو ڈاکو ہے وہ ہے 18ویں ترمیم کا جو استعمال ہوتا ہے سندھ میں، وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے ڈاکو کے ہاتھ میں کلاشن کو بلٹ پروف جیکٹ پہنا ہوا ہے ڈاکو نے۔ سر علی حسن زرداری کچھ بھی نہیں تھے، سارا آپاشی نظام اس کے کنٹرول میں، نہروں کی بھل صفائی ہو، سر ٹھیکے ہوں، ساروں پہ یہ حاوی ہے، جس کو پانی دینا ہے، کس کو پانی نہیں دینا ہے، جو ووٹ نہیں دے گا اس کو پانی نہیں دینا ہے، اور اس کے سوا زمینوں پہ زرداری صاحب کی شوگر ملز ٹوٹل۔ اچھا، یہ آپ کمپلین لے کے گئے تھے جمالی صاحب، مجھے بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف مجھے یہ اگر اسپیسیفکلی بتائیں اریگیشن کے حوالے سے جو منصوبے ہیں اس سے کتنا نقصان ہوا ہے اس وقت صوبہ سندھ کو علی حسن زرداری کی وجہ سے؟ ابھی حالیہ جو بارشیں ہوئی، یہ حالیہ جو ابھی بارشیں ہوئی، تباہی جو بارشوں نے کی، وہ ساری بھل صفائیوں کے نام پہ سر جو LBOD ان کی جو صفائی کا سارا ٹھیکہ، سارا نظام اس کے پاس ہے۔ کاغذوں میں بھل صفائی انہوں نے شو کی ہے اور ادھر کروائی نہیں، اس کی وجہ سے پورا سندھ تباہ ہو گیا، اس علی حسن زرداری کی وجہ سے ہوا سر۔ یہ ٹوٹلی اس کی، اور اس کے سوا زمینوں پہ قبضہ۔ سر میں زندہ مثال ہوں، میرے پہ 2 FIR بھی ہوئی ہیں، میں اپنا کیس نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ 2 کیس FIR ہر طرح سے ٹارچر کیا گیا۔ میری زمین ہے دہ 70 نصرت میں 135 ایکڑ جبری اس نے جبری قبضہ کیا ہوا ہے، کاغذات میرے پاس ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، سارا نظام اس کا ہے، DC ان کے سب کچھ کے 18ویں ترمیم میں یہ طاقتور ہے۔ اور ابھی یہ ان کا جو زمینیں ہیں یا ایریگیشن تو پورے سندھ کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ نہروں پہ کوئی درخت، خربوں کے درخت کاٹ کے کھا گیا۔ صفائیوں کے نام پہ سر جو ٹھیکے پکے نہر بنے، جو چھوٹے واٹر کورس جو بنے، جتنے بھی تھے سارے ٹھیکے ان کے پاس۔ یہ پپو چاچڑ، یہ پوری ان کی ایک گروہ ہے جو اندرون سندھ سرگرم ہے۔ ابھی ٹھٹا میں اس نے محسن ہاؤس بنا دیا ہوا ہے، ابھی ٹھٹا شفٹ ہو گیا ہے، شفٹ تو نہیں ہوا ہے، پورے سندھ کا بیتاب بادشاہ بنا ہوا ہے۔ ٹنڈو اللہ یار میں 50,000 ایکڑ زمین تک پہنچ گئے ہیں، ٹھٹا میں 1 لاکھ سے اوپر ہے، ٹنڈو محمد خان میں 30,000 ایکڑ ہے۔ اصل چیز جو برائی ہے، جو سب سے بڑا یہ جو زمینوں کے بات کی ہے، میں امداد سمرو صاحب آپ کی لاسٹ کچھ منٹ ہے ہمارے پاس، وہ بتا دیں زمین کے معاملے میں آپ کی بھی ایک سٹوری ہے جو ہمارے پاس آئی ہے، وہ کیا معاملہ تھا؟ جی ضلع ٹھٹا تو ان کے رحم کرم پہ ہے، نواب شاہ بھی ان کے رحم کرم پہ ہے، بہت سی سرکاری زمینوں پہ بھی قبضہ کیا گیا ہے، اور جس بھی آبادگار کی اگر زرخیز زمین ہے، خاص طور پہ ضلع ٹنڈوالا یار، ضلع ٹھٹا اور ضلع نواب شاہ، جس طرح جمالی صاحب نے کہا بالکل اس پہ قبضہ کیا جاتا ہے، ریکارڈ میں ہیر پھیر کی جاتی ہے اور پھر اس کو قبضے میں لایا جاتا ہے۔
یہ زرداری آصف زرداری صاحب کے فرنٹ مین ہیں. اس لیے امداد عمرہ صاحب یہ جو بات اس وقت ہے, یہ جو نیب کی حد تک جو بات تھی کہ نیب کے کیسز ہیں, نیب کراچی اور نیب جو اس وقت سکھر کے معاملات ہیں, تو یہاں پر آپ کی نیب افسران سے بات ہوئی ہے اب تک کچھ اس بارے میں کہ کیوں نہیں کیسز آگے بڑھیں؟ ایک دفعہ نہیں, کئی دفعہ نیب سے جب بھی کسی معاملے پہ ہم پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں, یا تو نیب کے جو ترجمان ہیں نواز اشلی عاصم صاحب یا تو ڈیک ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں, یا وہ سرے سے جواب نہیں دیتے ہیں. جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے, جو بھی نیب کے لاڈلے بنے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے, تو ہمیں نیب سے جواب نہیں ملتا. اور نیب کراچی میں تو سرے سے کوئی آفیشل ترجمان ہے ہی نہیں. مطلب نیب سندھ کا کوئی معاملہ ہو تو اس کے لیے بھی آپ کو اسلام آباد سے بھی رابطہ کرنا پڑتا ہے, اور پھر نواز صاحب کی مرضی ہے کہ وہ اس کا جواب دیں یا نہ دیں. آپ نے بھی رابطہ کیا ہوگا, بہت دفعہ ہم نے رابطے کیے ہیں, ہم نے نیب کراچی تک رابطہ کیا تھا, لیکن یہ جس طرح کا جس میگنیٹیوڈ کی کرپشن اس وقت ہے, اور پھر جو فیک اکاؤنٹ کیس ہے اس کے اندر بھی, میں نے پڑھا ان کے سماعتوں کے اندر نام آیا کہ منی لانڈرنگ کے معاملات کے اندر بھی اور دیگر معاملات کے اندر بھی, تو ایک جگہ نہیں کئی جگہ ملوث پائے گئے. بالکل سیفان صاحب, ہماری ریکویسٹ یہ ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے, یہ نیب کی پرفارمنس کے سامنے, نیب چیئرمین کے سامنے اور نیب کے جو سندھ کے دونوں ڈی جی صاحبان ہیں ان کے سامنے ایک بڑا سوال نشان ہے کہ علی حسن زرداری صاحب کیوں نیب کے لاڈلے بنے ہوئے ہیں. نیب کی شان میں, نیب کے چیئرمین کی شان میں ان کے ٹی وی چینل پہ پروگرامز ہوتے ہیں, اور ہمیں نیب کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ علی حسن صاحب کے لیے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ان کو ٹچ نہیں کرنا. تو یہ اس طرح کا رویہ نیب کا نہیں ہونا چاہیے. جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا ڈاکٹر طارق شیخ صاحب کا, تو آئی جی کو خط لکھا گیا کہ ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے, یہاں تک بات درست ہے. اس کے بعد کہا گیا نیب کی طرف سے, ڈی جی نیب کراچی کی طرف سے آئی جی سندھ کو کہا گیا کہ طارق شیخ صاحب جو NICVT کرپشن کیس کے کمپلیننٹ ہیں ان کے خلاف جتنی FIR درج ہوئی ہیں وہ DIG لیول کا افسر تحقیقات کرے. تیسری جو فرمائش نیب کی طرف سے کی گئی ہے کہ IG سندھ ایشورنس دے کہ ان کے خلاف کوئی FIR نہیں ہوگی. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے, صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے. تو میں آبادگار ایسوسیشن کا لاسٹلی موقف, کیونکہ آبادگار آپ نے سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے خلاف بھی FIR ہوئی, پھر دیگر جو معاملات ہوئے, جو پورا یہ معاملہ اس وقت ہے کرپشن کا, جو کتنا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے نقصان ہوا ہے صوبہ سندھ کا؟ جمالی صاحب میرے پہ تو FIR ہوئے ہیں, آپ کی FIR نہیں. بھائی حسن زرداری کی بھی کہانی سنیں نا, وہ بھی تو سر ہے نا, وہ سارے سب رجسٹر آفیسوں پہ سندھ پہ ساروں کا اس کا قبضہ ہے سر. یہ خربوں پربوں پتہ نہیں کتنے پہ انہوں نے لوٹ مار کی ہے, کوئی نام بتانے والا ہے. میرا کیس 1136 ان کی شوگر ملز کے خلاف, جس کو علی حسن زرداری ہینڈل کر رہے ہیں. سکھر نیب میں 7 کیس ہے, کنیکٹ ہے ادھر, کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے. یہ بیتاج بادشاہ بنا ہوا ہے سندھ میں, اس کو چوری کا لائسنس ہے اس کے پاس, کوئی کہنے والا نہیں ہے اس کو سر. میری زمین پہ قبضہ ہے, آن کمپیوٹر ریکارڈ میرے پاس ہے, مجھے بلا لو, میں اوپن کیس ہوں, آپ مجھے کھولو, آپ کو اس کی ساری حقیقت کی کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا بڑا ظالم ہے. صحیح ہے جی, شکریہ ادا کریں گے, آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. اس وقت جمالی صاحب آپ کا, امداد عمرہ صاحب, امتیاز سانڈیو صاحب جو پروگرام میں ساتھ رہے. ناظرین یہ جو ہم آپ کو بار بار دکھاتے رہے ہیں, اس میں سردار علی شاہ, منور بوزدار, فہیم سومرو جس کا سومرو سٹیٹ ہے, اسی طرح ظریف کھیڑو اور دیگر, جیسے یاسین قریشی کی بات ہوئی, آج رحیم قریشی کی بات ہوئی. ان سارے افسران کے پیچھے کردار کون تھا, اس کو بے نقاب کرنا ضروری رہا. یہ صرف ایک قسط ہے, اس کی مزید قسطیں, مزید پروگرامز, مزید تحقیقات جاری رہیں گی. آپ کا فیڈ بیک ہمیں, جس کے ہم منتظر رہتے ہیں, فیس بک, ای میل اور ٹویٹر پہ دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے.